اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مخارج حروف کے لحاظ سے دانتوں کا نقشہ پڑھیں گے کہ ہمارے منہ میں اللہ نے جو دانت بنائے ہیں ان کا کیا کردار ہے اور ان سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہونٹ سے۔ جو اللہ نے ہمیں دو ہونٹ عطا کیے ہیں، یہ اللہ نے ان سے بھی حروف ادا کیے ہیں۔ اللہ نے طاقت دی ہے کہ یہ حروف ان ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ جو ہونٹ ہیں ان کو شفت کہتے ہیں اور دو ہونٹوں کو شفتین کہتے ہیں۔ ان دو ہونٹوں سے دو ہونٹ جب ملتے ہیں تو ان سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ چار ہیں: با، میم، فا، واو۔ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہونٹ نہ ہو تو یہ حروف ادا نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دانتوں کا نقشہ۔ یہ سارے دانت آپ کو جو نظر آ رہے ہیں، یہ جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کا کردار دانت کے ساتھ اور زبان کے ساتھ ہے۔ تو ہم آپ بڑھتے ہیں دانتوں کی طرف۔ یہ جو سامنے کے دانت ہوتے ہیں ان دو دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، کیونکہ ان کا نام ثنایا اس لیے رکھا جاتا ہے کہ دو کو ثانی، ثنایا، تثنیہ، یہ جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ سامنے والے دو دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو دو دانت ہیں ان کو رباعیات کہتے ہیں یا رباعی کہتے ہیں۔ ایک دانت ایک اوپر ایک نیچے، تو یہ چار دانت ہوتے ہیں۔ یہ بھی چار دانت ہوتے ہیں۔ اسی طرح انایاب ہے، انایاب بھی چار دانت ہیں، دو نیچے والے جبڑے میں اور دو اوپر والے جبڑے میں۔ ان کے ساتھ آ جاتے ہیں زواحق۔ یہ جو زواحق ہیں یہ بھی چار دانت ہیں، یہ دو ادھر نیچے والے جبڑے میں اور دو اوپر والے جبڑے میں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں تواحن۔ تواحن جو ہے یہ دانت، ان کا کردار ہوتا ہے کسی غذا کو چبانا۔ یہ چبانے کے لیے یہ جو داڑھیں استعمال ہوتی ہیں ان کو تواحن کہتے ہیں۔ یہ 12 دانت ہیں، 1 2 3 4 5 6 نیچے والے جبڑے میں ہیں اور 6 اوپر والے جبڑے میں ہیں۔ یہ تواحن جو ہیں یہ 6 دانت نیچے والے جبڑے میں، 6 اوپر، 12 دانت ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نواجز۔ ہم بتا رہے تھے نواجز کے بارے میں۔ نواجز جو ہیں یہ آخری جو دانت ہوتے ہیں، اس کو عقل داڑھ بھی کہتے ہیں۔ یہ 4 ہیں۔ یہ 4 دانت مل کے ٹوٹل 32 دانت بنتے ہیں ہر انسان کے جبڑے میں۔ جو 18 سال سے اوپر کی ایج ہو جاتی ہے تو 32 دانت ہر انسان کے جبڑے میں ہوتے ہیں۔ اور اب اسی منہ کے اندر ایک زبان کا جو رول ہے، زبان کا جو کردار ہے حروف کی ادائیگی میں، وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ دانتوں سے آواز نہیں نکلتی۔ یہ زبان ان دانتوں سے ٹکرانے سے یا زبان کی سائڈ ٹکرانے سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ جب یہ زبان ان ثنایا کے ساتھ لگتی ہے تو اس زبان کی جو نوک ہوتی ہے، جس کو نوک زبان کہا جاتا ہے، یہ زبان کی نوک جب ان ثنایا کے ساتھ لگے تو ذا، وا، ذال اور ثا، تا، دال اور تا، یہ جو ہے یہ 6 حروف اس زبان کی نوک کے ساتھ ادا ہوتے ہیں جب یہ ان سامنے والے دانتوں سے ٹکراتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ جو زبان کے کنارے ہیں، اس کو زبان کا کنارہ کہتے ہیں۔ یہ زبان سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ زبان کے جو کنارے ہیں ان سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ صاد، جب یہ کنارہ ان دانتوں سے ٹکرائے تو یہ صاد کا مخرج ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح زا، جب زبان کی یہ سائڈیں جب ٹکراتی ہیں تو زبان اوپر والے جبڑے کے ساتھ پیچھے سے دانتوں کے تھوڑا سا پیچھے جا کر یہ لگے تو صاد اور زا کا مخرج ہوتا ہے۔ اسی جو حصہ زبان کا، اس زبان کا جو نوک کے ساتھ اتنا حصہ ہوتا ہے اوپر، اس کے ساتھ سین، لام، نون اور را، یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے یہ ویڈیو میں سمجھ آ رہی ہوگی۔ اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہو سمجھنے میں، یا آواز کلیئر نہ ہو، یا بات سمجھنے میں کوئی مشکل آ رہی ہو تو آپ ہمیں میسج سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور پھر جو ضاد ہے اور یہ جو مخرج ہے، یہ زبان کا جو کنارہ ہے، اس سے پیچھے جو حصہ ہوتا ہے اسے حافۃ اللسان کہتے ہیں۔ یہ زبان کا جو درمیان ہوتا ہے، یہ درمیان والا جو زبان کا حصہ ہے، اس میں سے اس کا جو کنارہ ہوتا ہے زبان کا، یہ حافۃ اللسان کا جو کنارہ ہے، تو اس کو جب یہ ان دانتوں کے ساتھ ٹکراتے ہیں، یا ادھر ٹکرائیں یا ادھر ٹکرائیں، تو یہ ضاد کا مخرج ادا ہوتا ہے۔ اور اسی درمیان میں سے زبان کا جو حافۃ اللسان یعنی سنٹر جو زبان کا ہے، اس کے ساتھ یا، شین اور جیم، یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کو کہتے ہیں زبان کی کروٹ بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ اور زبان کی جو جڑ ہے
یہ جو بالکل جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے یہ والا جو حصہ ہے، یہ اتنا حصہ جب زبان کا یہ جو ہے اس سے کاف اور قاف ادا ہوتا ہے۔ قاف جو ہوتا ہے یہ قلقلے سے ادا ہوتا ہے، یہ قوا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ جب اس کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں تو یہ قوا جب حرکت کرتا ہے تو قاف ادا ہوتا ہے، یہ نقطوں والا قاف جو ہے، اور باقی کاف جو ہے یہ اس حصے سے ادا ہوتا ہے زبان کے۔ تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو حروف کی جو ادائیگی ہے یہ سمجھ آ گئی ہوگی، جو منہ کے اندر سے حروف ادا ہوتے ہیں دانتوں اور زبان کے ذریعے سے۔ اچھا، کچھ ایسے حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، حلق کے یعنی گلے کے اندر سے جو حروف ادا ہوتے ہیں، انسان کے گلے کے بھی کچھ رول ہے، کردار ہے حروف کی ادائیگی میں، اس میں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ یہ جو 6 حروف ہیں ان کو غین، خا، عین، حا اور حمزہ اور ہا، یہ جو حروف ہیں ان کو حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 6 حروف، یہ ابتدائی حلق سے، یہ وسط حلق سے، یہ انتہائی حلق سے، یہ جو حروف ہیں یہ گلے کے اندر سے ادا ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے جوف دہن۔ جوف دہن یعنی بالکل جو گلے کا آخری حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ یہ حروف کی آج کی جو ویڈیو ہے امید کرتا ہوں پسند ہی ہوگی۔ انشاءاللہ کل آپ کو ہم مخارج کے حوالے سے بھی بتائیں گے اور مزید دانتوں کے حوالے سے جو حروف ادا ہوتے ہیں اور کس طرح ادا ہوتے ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ہماری پسند ہی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایک ریکویسٹ ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کیا کریں۔ جس بات کی سمجھ نہ آئے آپ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں تاکہ اگلی ویڈیو میں اس کا جواب دیا جا سکے۔ تو اللہ آپ سب کو قرآن مجید کے ساتھ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔